حضرات گرامی قدر، سلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں آج کی اس ولادت باسعادت بنت الحسین سکینہ سلام اللہ علیہا وہ شہزادی جو سکون قلب حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، آپ سبھی کی خدمت میں اس پرمسرت موقع پر ولادت کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسری مناسبت آنے والی جناب شہزادہ علی اصغر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارک ہے، اس کی بھی آج یوم جشن منایا جا رہا ہے، لہٰذا دونوں کی مبارکبادی آپ سبھی کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے آپ سب کی طرف سے اپنی طرف سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ تمام علماء، دانشوران، مومنین مومنات کی خدمت میں، اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ آئیے آج کے اس جشن کو بھی کلام پروردگار سے آغاز کریں، ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. دوسری آواز کو بہتر طریقے سے بلند آواز میں پڑھیں. پروگرام کا آغاز کلام ربانی سے ہو چکا ہے. آئیے چند اشعار جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شان میں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہلے مداح کو آواز دیتے ہیں کہ اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ. اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ. عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ. اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ. عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ. آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن. آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن. ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ. ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ. اور جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک. جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک. عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ. عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ. اور عباس کی نظروں سے تو کوئی پڑھ کے تو دیکھے. عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے. احساس کی ایک نہج بلاغہ ہے سکینہ. احساس کی ایک نہج بلاغہ ہے سکینہ. ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا. ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا. یہ اوج فقط تو نے ہی پایا ہے سکینہ. یہ اوج فقط تو نے ہی پایا ہے سکینہ. آئیے انہی اشعار کے ساتھ میں محمد حسین سلمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور بارگاہ شہزادی میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. السلام علیکم. آپ سب کو ولادت بہت بہت مبارک. تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر. تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر. زیر زمین بھی نہ ملی کربلا کے بعد. زیر زمین
کر خود آ گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر، بخشے گا کون کر میری خطا کربلا کے بعد، بخشے گا کون میری خطا کربلا کے بعد۔ سلوات۔ بہت اچھے انداز میں اچھے اشعار پڑھ رہے تھے، اللہ سلامت رکھی انشاءاللہ۔ لفظ جو شان میں تیری کبھی لکھا بی بی، لفظ جو شان میں تیری کبھی لکھا بی بی، پورا غازی نے کیا ہے وہ قصیدہ بی بی۔ لفظ جو شان میں تیری کبھی لکھا بی بی، پورا غازی نے کیا ہے وہ قصیدہ بی بی۔ سارے الفاظ تو کربل سے چلے آئے ہیں، سارے الفاظ تو کربل سے چلے آئے ہیں، بن گیا یوں تیری تعریف کا پارا بی بی، بن گیا یوں تیری تعریف کا پارا بی بی۔ اور آپ تشریف جو لائی تو کہا یہ شہ نے، آپ تشریف جو لائی تو کہا یہ شہ نے، آ گئی یہ میری مادر کا نظارہ بی بی، آ گئی یہ میری مادر کا نظارہ بی بی۔ اور دیکھ کر چہرہ بی بی کو پکارا اسلام، دیکھ کر چہرہ بی بی کو پکارا اسلام، دیکھ کر چہرہ بی بی کو پکارا اسلام۔ تو ہے اب دین کی قسمت کا ستارہ بی بی، تو ہے اب دین کی قسمت کا ستارہ بی بی۔ اور تیرے روزے کی زیارت کو جو چاہیں شاہ کا، تیرے روزے کی زیارت کو جو چاہیں شاہ کا، نام ان لوگوں میں لکھوائیں ہمارا بی بی۔ یہ سید علی عباس صاحب کے اشعار تھے۔ اب انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں حمزہ خان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئیں اور بارگاہ شہزادی میں نذرانِ عقیدت پیش کریں ان کے۔ السلام علیکم، آپ سبھی کو ولادت بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چند اشعار سماعت فرمائیں کہ کہاں سے لاؤ گے مصداق حل عطا کا جواب، کہاں سے لاؤ گے مصداق حل عطا کا جواب، خدا کے دین کے رہبر کے رہنما کا جواب، خدا کے دین کے رہبر کا رہنما کا جواب۔ اور جواب اصغر معصوم مل نہیں پایا، جواب اصغر معصوم مل نہیں پایا، تو کس طرح سے کوئی لائے مرتضیٰ کا جواب، تو کس طرح سے کوئی لائے مرتضیٰ کا جواب۔ اور جو مسکرا کے گلے سے لگائے تیر قضا، جو مسکرا کے گلے سے لگائے تیر قضا، بڑا محال ہے اصغر کی اس ادا کا جواب، بڑا محال ہے اصغر کی اس ادا کا جواب۔ اور ملے حبیب خدا کو بھی جانثار، مگر ملے حبیب خدا کو بھی جانثار، مگر نہ تھا حسین کے انصار و اقربا کا جواب، نہ تھا حسین کے انصار و اقربا کا جواب۔ سبھی کو یاد ہے قربانی خلیل خدا، سبھی کو یاد ہے قربانی خلیل خدا، ضیاء نہیں ہے مگر شاہ کربلا کا جواب، ضیاء نہیں ہے مگر شاہ کربلا کا جواب۔ اور ایک سلوات بھیج دیں۔ چند اشعار بی بی سکینہ کی شان میں کہ بابا ہے تیرے دین کا سلطان سکینہ، بابا ہے تیرے دین کا سلطان سکینہ، تو سبط پیمبر کا ہے ارمان سکینہ، تو سبط پیمبر کا ہے ارمان سکینہ، ہے تیرے مراتب سے جو انجان سکینہ، ہے تیرے مراتب سے جو انجان سکینہ، وہ ہو ہی نہیں سکتا مسلمان سکینہ، وہ ہو ہی نہیں سکتا مسلمان سکینہ۔ اور سقا کے علم میں جو تیری مشق بندھی ہے، سقا کے علم میں جو تیری مشق بندھی ہے، وہ تشنہ دہانی کی ہے پہچان سکینہ، وہ تشنہ دہانی کی ہے پہچان سکینہ۔ اور انصار حسینی کی طرح دشت بلا میں، انصار حسینی کی طرح دشت بلا میں، اسلام پہ تیرا بھی ہے احسان سکینہ، اسلام پہ تیرا بھی ہے احسان سکینہ۔ آخری شعر کہ ہر اہل ولا کا ہے عقیدہ یہ سخنور،
ہر اہل ولا کا ہے عقیدہ یہ سخنور، قرآن کی زباں ہے تیرا فرمان سکینہ، قرآن کی زباں ہے تیرا فرمان سکینہ۔ ایک ربائی جناب علی اصغر کی شان میں کہ یہ کہہ کے بو سے شاہدین مہلکہ کے لیے، یہ کہہ کے بو سے شاہدین مہلکہ کے لیے، کھلا ہے پھول مدینے میں کربلا کے لیے، کھلا ہے پھول مدینے میں کربلا کے لیے، وہ زمیں پہ آن کے بن چلے چلا بھی گیا، زمیں پہ آن کے بن چلے چلا بھی گیا، زمیں ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے، زمیں ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے۔ آخری شعر یہ سردی توحید کے لیے شعر ہے کہ یہ سردی، یہ بارش، یہ گرمی، یہ دھوپ، یہ سردی، یہ بارش، یہ گرمی، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتہ یہ ناطے گھرانہ یہ گھر، یہ رشتہ یہ ناطے گھرانہ یہ گھر، یہ اولاد بھی دی دیے والدین، یہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ کشتی یہ تر، یہ بستی یہ صحرا یہ کشتی یہ تر، اور اس پہ کتاب شریعت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، اور اس پہ کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ جناب علی اصغر کے حوالے سے اشعار پڑھ رہے تھے، تو اسی حوالے سے چند مصرع کہ زمیں سے آسماں تک ہیں بہارے بزم امکاں میں، زمیں سے جناب موزی صاحب کے اشعار ہیں کہ زمیں سے آسماں تک ہے بہاریں بزم امکاں میں، کھلا ہے آج وہ غنچہ امامت کے گلستاں میں، زمیں سے آسماں تک ہے بہاریں بزم امکاں میں، کھلا ہے آج وہ غنچہ امامت کے گلستاں میں، مبارک ہو حسین ابن علی تم کو مبارک ہو، مبارک ہو حسین ابن علی تم کو مبارک ہو، شریک کار ہوگا یہ تمہارے عزم و ارماں میں، شریک کار ہوگا یہ تمہارے عزم و ارماں میں، اور اضافہ نسل کا تم کو ابو طالب مبارک ہو، اضافہ نسل کا تم کو ابو طالب مبارک ہو، بہار اب اور آئے گی تمہارے باغ ایماں میں، بہار اب اور آئے گی تمہارے باغ ایماں میں، اور سفینہ دین حق کا جب کہیں بھی ڈگمگائے گا، سفینہ دین حق کا جب کہیں بھی ڈگمگائے گا، یہ بچہ بھی بنے گا ناخدا باطل کے طوفاں میں۔ ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند۔ جناب زین جعفری صاحب کے اشعار ہیں کہ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد وعلی محمد۔ کمزور ذرا بھی نہ سمجھنا غلطی سے، کمزور ذرا بھی نہ سمجھنا غلطی سے، کمزور ذرا بھی نہ سمجھنا غلطی سے، اصغر کے بھی ہے نام کا آغاز علی سے، اصغر کے بھی ہے نام کا آغاز علی سے، اور اصغر نے کہا جنگ کہاں ختم ہوئی ہے، اصغر نے کہا جنگ کہاں ختم ہوئی ہے، اصغر نے کہا جنگ کہاں ختم ہوئی ہے، کہاں ختم ہوئی ہے، کہاں ختم ہوئی ہے، اے اہل ستم رونے لگے تم تو ابھی سے، اے اہل ستم رونے لگے تم تو ابھی سے، اور مشکل میں یہ اسلام کے کام آئے برابر، مشکل میں یہ اسلام کے کام آئے برابر، اصغر کے کمالات بھی ہیں ناد علی سے،
اصغر کے کمالات بھی ہیں ناد علی سے، اور کہتا تھا یہ معصوم کے ہونٹوں کا تبسم، کہتا تھا یہ معصوم کے ہونٹوں کا تبسم، ہونٹوں کا تبسم، ہونٹوں کا تبسم، ہم جان بھی کر دیتے ہیں قربان خوشی سے، ہم جان بھی کر دیتے ہیں قربان خوشی سے، اور کھل جاؤ کہ ہے دین کا مشتاق گلستان، کھل جاؤ کہ ہے دین کا مشتاق گلستان، ایک پھول یہ کہتا ہے کسی بند کلی سے، ایک پھول یہ کہتا ہے کسی بند کلی سے، اور وہ کام کیا اصغر بے شیر نے ہنس کر، وہ کام کیا اصغر بے شیر نے ہنس کر، بے شیر نے ہنس کر، بے شیر نے ہنس کر، ہو پایا نہیں زین جو کام اور کسی سے، ہو پایا نہیں زین جو کام اور کسی سے۔ درود پر آواز بلند بر محمد و علی محمد۔ انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں ہاشم نقوی صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ شہزادی میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ سب کو ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ میں شروع کرنے سے پہلے ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ الفت آل محمد نہیں جن کے دل میں، الفت آل محمد نہیں جن کے دل میں، فرش محفل سے وہی دور رہا کرتے ہیں، رہا کرتے ہیں، فرش محفل سے وہی دور رہا کرتے ہیں، رہا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد والا۔ کوئی آیا نہیں اس لیے بولا۔ بی بی سکینہ حلاوہ سے کچھ شعر۔ کردار میں گفتار میں زہرا ہے سکینہ، کردار میں گفتار میں زہرا ہے سکینہ، اور باب سخاوت میں ختیجہ ہے سکینہ، ختیجہ ہے سکینہ، کشکول چھلکتے کشکول چھلکتے ہوئے دیتے ہیں گواہی، زندہ میرا عباس ہے، زندہ ہے سکینہ، زندہ میرا عباس ہے، زندہ ہے سکینہ، ایک بوند تیری مشک سے نکلا ہوا پانی، ایک بوند تیری مشک سے نکلا ہوا پانی، ہر ایک سمندر کی تمنا ہے سکینہ، ہر ایک سمندر کی تمنا ہے سکینہ، اے شمر خبردار قدم روک لے اپنا، اے شمر خبردار قدم روک لے اپنا، سن لے میرا نام، سن لے کہ میرا نام سکینہ ہے سکینہ، سن لے کہ میرا نام سکینہ ہے سکینہ، لپٹا لیا یہ کہہ کر بھتیجی کو چچا نے،
لپٹا لیا یہ کہہ کر بھتیجی کو چچا نے، کچھ دن میری باہیں تیرا جھولا ہے سکینہ، کچھ دن میری باہیں تیرا جھولا ہے سکینہ، زہرا میں ادا ملتی ہے یہ بھی تیری بی بی، زہرا میں ادا ملتی ہے یہ بھی تیری بی بی، روشن تیرے سجدوں سے اندھیرا ہے سکینہ، روشن تیرے سجدوں سے اندھیرا ہے سکینہ۔ اور یہ مقطع ہے شعر، ہاشم کو نوازا ہے جو شہرت سے اے بی بی، ہاشم کو نوازا ہے جو شہرت سے اے بی بی، یہ سب تیری نالین کا صدقہ ہے سکینہ، یہ سب تیری نالین کا صدقہ ہے سکینہ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ مولا علی اصغر کے حوالے سے ایک شعر ہے، ولادت ہے علی اصغر کی اس اعلیٰ گھرانے میں، ولادت ہے علی اصغر کی اس اعلیٰ گھرانے میں، فرشتے فخر کرتے ہیں جہاں جھولا جھلانے سے، فرشتے فخر کرتے ہیں جہاں جھولا جھلانے میں، وہ آئے رن میں اصغر وہ سدھارے جانب کوثر، وہ آئے رن میں اصغر وہ سدھارے جانب کوثر، کچل ڈالا یزید فوج کو اس آنے جانے میں، کچل ڈالا یزیدی فوج کو اس آنے جانے میں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ ایک آخری شعر بی بی سکینہ کے حوالے سے ایک شعر ہے، منافق کے دلوں میں کھلبلی ہے، منافق کے دلوں میں کھلبلی ہے، یہ کس کی آج پھر محفل سجی ہے، یہ کس کی آج پھر محفل سجی ہے، یہ میں نے بات لوگوں سے سنی ہے، یہ میں نے بات لوگوں سے سنی ہے، سکینہ باغ زہرا کی کلی ہے، سکینہ باغ زہرا کی کلی ہے۔ اور یہ ہمارے ٹرسٹیوں کے لیے، خدا آباد رکھے شاد رکھے، خدا آباد رکھے شاد رکھے، یہ جس نے آپ کی محفل رکھی ہے، یہ جس نے آپ کی محفل رکھی ہے، اور مجھے خیرات دے با وفا کی، مجھے خیرات دے با وفا کی، خزانے میں کہاں تیرے کمی ہے، خزانے میں کہاں
تیرے کمی ہے، منافق کے دلوں میں کھلبلی ہے، یہ کس کی آج پھر محفل سجی ہے۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شعر ہے، ایک اپنے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں میں جو واٹس ایپ پہ آیا تھا کہ کتنی، سب نے سنا ہوگا، کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شان میں جناب وحید صاحب کے اشعار ہیں کہ شبیر کی ہے جان سکینہ، 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 صبر کا قرآن سکینہ، صبر کا قرآن سکینہ، سکینہ شبیر کی ہے جان سکینہ، شبیر کی ہے جان سکینہ۔ سورہ یاسین ہے حسین، سورہ یاسین ہے حسین، سورہ رحمان سکینہ، سورہ رحمان سکینہ، سکینہ شبیر کی ہے جان سکینہ، شبیر کی ہے جان سکینہ۔ سجاد یہ کہتے تھے ہمیشہ، سجاد یہ کہتے تھے ہمیشہ، میں تیرے قربان سکینہ، میں تیرے قربان سکینہ، سکینہ شبیر کی ہے جان سکینہ، شبیر کی ہے جان سکینہ۔ ذکر ہو عباس کا جہاں، ذکر ہو عباس کا جہاں، ہوتی ہے مہمان سکینہ، ہوتی ہے مہمان سکینہ، سکینہ شبیر کی ہے جان سکینہ، شبیر کی ہے جان سکینہ۔ اور سب کو تیرے در سے ہے ملا، سب کو تیرے در سے ہے ملا، میرا ہے ایمان سکینہ، میرا ہے ایمان سکینہ۔ اور کہتے ہیں یہ مشق اور علم، کہتے ہیں یہ مشق اور علم، اپنی ہے پہچان سکینہ، اپنی ہے پہچان سکینہ، سکینہ شبیر کی ہے جان سکینہ، شبیر کی ہے جان سکینہ۔ جو وحید کی ہے شاعری، جو وحید کی ہے شاعری، آپ کا ہے دان سکینہ،
آپ کا ہے دان سکینہ سکینہ، شبیر کی ہے جان سکینہ، شبیر کی ہے جان سکینہ، صبر کا قرآن سکینہ، صبر کا قرآن سکینہ۔ اب انہی اشعار کے ساتھ میں جناب شاعر ابو ذر رضوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور بارگاہ شہزادی میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بابا السلام علیکم، جشن بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو۔ ہے آج یہاں محفل اصغر کی سکینہ کی، ہے آج یہاں محفل اصغر کی سکینہ کی، آمد ہے سنبھل جاؤ اس جشن میں زہرا کی، آمد ہے سنبھل جاؤ اس جشن میں زہرا کی، ہے آج یہاں محفل، خیرات لٹے آئیں گے شبیر چلے آؤ، خیرات لٹائیں گے شبیر چلے آؤ، جو مانگو گے پاؤ گے محفل سے سکینہ کی، جو مانگو گے پاؤ گے محفل سے سکینہ کی، صورت ہے بہن جیسی سیرت ہے بہن جیسی، صورت ہے بہن جیسی سیرت ہے بہن جیسی، اصغر میں نظر آئی سب خوبی سکینہ کی، اصغر میں نظر آئی سب خوبی سکینہ کی، یوں گود میں اکبر کے اصغر ہے نظر آتے، یوں گود میں اکبر کے اصغر ہے نظر آتے، دکھتے تھے کبھی جیسے شہ گود میں نانا کی، دکھتے تھے کبھی جیسے شہ گود میں نانا کی، ہے آج کھلے دو گل شبیر کے آنگن میں، ہے آج کھلے دو گل شبیر کے آنگن میں، ایک لاڈلا بابا کا ایک لاڈلی بابا کی، ایک لاڈلا بابا کا ایک لاڈلی بابا کی، ایک صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ خوشبوئیں مچلتی ہیں اور نور برستا ہے، خوشبوئیں مچلتی ہیں اور نور برستا ہے، مدحت ہے یہاں ہوتی اصغر کی سکینہ کی، مدحت یہاں ہوتی ہے اصغر کی سکینہ کی، جانے دل زینب ہیں لکھتے دل حیدر ہیں، جانے دل زینب ہیں لکھتے دل حیدر ہیں، دو بچے نہیں شہ کے آنکھیں ہیں یہ زہرا کی،
دو بچے نہیں شے کے آنکھیں ہیں یہ زہرا کی ہے. ایک آواز بلند صلوات. مقطع عرض کر رہا ہوں. ایک ضرب سے مقتل میں کوہرام ابو ذر تھا. ایک ضرب سے مقتل میں کوہرام ابو ذر تھا. ششماہ کا ہنسنا تھا یا موت تھی آدا کی. ششماہ کا ہنسنا تھا ایک ضرب سے مقتل میں کوہرام ابو ذر تھا. ششماہ کا ہنسنا تھا یا موت تھی آدا کی. آواز بلند صلوات. ماشاءاللہ بہترین اشعار آپ کے سامنے ابو ذر رضوی صاحب پڑھ رہے تھے، دونوں مولودین کی شان میں. اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ، اور ہم سب کو توفیق دے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات کو بھی اشعار کے ذریعے سے اور ان کی فضیلتوں کو بھی انشاءاللہ عام کریں اور خود بھی انشاءاللہ اس پر عمل کریں. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد و جناب علیہ السلام کی شان میں جناب سرور دبیری صاحب کے اشعار کی. مدد مانگی جو میں نے مدحت اصغر میں سرور سے. مدد مانگی جو میں نے مدحت اصغر میں سرور سے. مدد مانگی جو میں نے مدحت اصغر میں سرور سے. بس ایک لمحہ نہ گزرا اور لفظوں کے گوہر بر سے. بس ایک لمحہ نہ گزرا اور لفظوں کے گوہر بر سے. اور کہا اصغر نے ہنس کر حرملا جیسے ستمگر سے. کہا اصغر نے ہنس کر حرملا جیسے ستمگر سے. تجھے معلوم بھی ہے سامنا ہے تیرا اصغر سے. تجھے معلوم ہے، تجھے معلوم بھی ہے سامنا ہے تیرا اصغر سے. اور علی اصغر ابھی کم سن ہے لیکن یہ حقیقت ہے. علی اصغر ابھی کم سن ہے لیکن یہ حقیقت ہے. جلال عباس کا ہے اور شجاعت میں ہے حیدر سے. جلال عباس کا ہے اور شجاعت میں ہے حیدر سے. اور نہ جانے کیا سے کیا کہنے لگی دنیا مجھے مولا. نہ جانے کیا سے کیا کہنے لگی دنیا مجھے مولا. بس ایک گوشہ نکالا تھا فضائل کے سمندر سے. بس ایک گوشہ نکالا تھا فضائل کے سمندر سے. اور ایک شے بطور اصلاح کے جو آج کل دیکھا جاتا ہے کہ افراد آتے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں سے
پیغام دین پہنچنا چاہیے اور وہاں سے ایسے پیغام پہنچاتے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہوتا ہے یا گمراہ کرتے ہیں کہ بہت رد و بدل ہے وارث منبر چلے آؤ، بہت رد و بدل ہے وارث منبر چلے آؤ، جو جس کے منہ میں آئے وہ جس کے منہ میں آئے بول دیتا ہے وہ منبر سے، اور کروں سرور دبیری دولت دنیا طلب کیوں کر، کروں سرور دبیری دولت دنیا طلب کیوں کر، کہ دل لبریز ہے جب الفت آل پیمبر سے، کہ دل لبریز ہے جب الفت آل پیمبر سے۔ پر محمد و آل محمد صلوات پڑھیں۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں گزار ہوں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ علی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب کی خدمت کی تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے آپ حضرات کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صلوات پڑھیں محمد دو ولادتوں کے سلسلے میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، ان دونوں ولادتوں کی تبریک و تہنیت ہم آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہماری طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ کربلا کی تحریک میں یہ دو شخصیت بے مثال شخصیت، خود جناب علی اصغر کا کربلا کی تحریک میں ہونا، اس واقعے میں ہونا، اس داستان میں ہونا، اس جنگ میں ہونا، یہ ایک بہت بڑا معرکہ ہے، بہت بڑا مرحلہ ہے، دعوت فکر ہے۔ ہم خود آیہ شریفہ سے متعلق اس تحریک کے بعض پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان شخصیات کے ہونے پہ پہلے تھوڑی سی گفتگو کر لیں۔ ایک طرف سے سرکار سید الشہداء کے پہلو کو اگر آپ دیکھیں تو اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ سرکار سید الشہداء کے لیے یہ معرکہ اتنا اہم تھا کہ آپ اپنے اس کمسن بچے کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ ظاہر ہے کہ 6 مہینے کا سن کربلا میں جب چلے تھے تو ہے نا، ظاہر سی بات ہے کہ روایات کے اعتبار سے 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے، اور رجب میں ہی ولادت کی تاریخ ہے، درمیان رجب، تو کچھ دن
کا ایک بچہ تھا جس کو لے کے اس سفر پہ، یہ آج کا سفر نہیں ہے، آج کے زمانے میں اتنی جلدی لوگ فلائٹ سے اور ٹرین سے جانے میں تکلف کرتے ہیں، جب گھوڑے پہ اور اونٹ پہ سوار ہو کے بیابان سے اور ریگستان سے گزر کے چلنا ہوتا تھا۔ سفر کا مطلب یہ کہ انسان سفر پہ نکل رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ راستے میں اس کی جان چلی جائے۔ یہ خود سرکار سید الشہداء کے سفر کی اہمیت اور مقصد کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ دوسری طرف سے اس کمسن بچے کا ہونا یہ اس داستان کربلا کے نتیجے اور فیصلے کو پیش کر دیتا ہے۔ اب اس بچے کے بعد پھر جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم کربلا کو جس طریقے سے زمانے کے سامنے پیش کرنا تھا ہم نہیں پیش کر پائے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے۔ کربلا کے میدان تک اس بچے کا ہونا، جس خیمے میں علی اصغر جیسے بچے ہوں، اور بھی کمسن بچے تھے، ایسے افراد کے اوپر پانی کا بند کیا جانا، ایسے افراد خیمے پہ، ان لوگوں کے خیموں پہ تیر کی بارش کرنا، ان لوگوں سے جنگ کرنا، حتیٰ جب جناب علی اصغر میدان کربلا میں آئے ان کی پیاس کو بھی دیکھ کے، کہ جو سرکار سید الشہداء نے جن الفاظ میں اس پیاس کا اظہار کیا ہے کہ جو بتاتا ہے کہ وہ آخری مرحلے کو ہے پیاس، اس کو نہیں کہ صرف سرکار سید الشہداء کی زبان سے سن کے بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے، اگر کوئی لشکر تیر چلا دے تو اب یہاں پہ مسئلہ حق و باطل کا نہیں ہے، مسئلہ انسانیت ہے کہ نہیں ہے اس کا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات ہی نہیں رہ جاتی ہے کہ آدمی یہ طے کرے، یہ سوال کرے، اس پہ گفتگو ہو کہ میدان کربلا میں یہ دو فوجیں تھیں، کون حق پہ کون باطل پہ۔ سوال اس بات کا ہے کہ آیا فوج یزید انسانیت پہ تھی کہ نہیں تھی؟ اگر نہیں تھی تو اس کو شاید حیوانیت بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک واقعہ، یہ ایک داستان، یہ ایک شخصیت کا ہونا، بہت سارے، یہ ہم نے دو پہلو ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے آپ کی خدمت میں پیش کیے، لیکن یہ بہت سارے پہلو کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ دوسری شخصیت سرکار سید الشہداء کی وہ بیٹی امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں جتنے لڑکے تھے سب کا نام علی تھا، جتنی لڑکیاں تھیں سب کا نام فاطمہ تھا۔ یہ ایک الگ گفتگو ہے، نہیں معلوم یہاں پہ، لیکن دو لفظوں میں، دو جملوں میں کہتے چلیں کہ ہمارے پورے خاندان میں کسی کا نام ایک ہو جاتا ہے تو اس کو ریپیٹ کرنے میں لوگ اچھا نہیں سمجھتے، نہیں فلاں کا تو ہے، اس کو کیا ریپیٹ کریں۔ سرکار سید الشہداء نے اپنے ہی گھر میں نام کو ریپیٹ کیا، تو یہ چیز ہم کو محسوس کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن پھر اس کے بعد لقب الگ الگ تھے، جیسے علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، کن کو امام سجاد کے لقب سے، یا بہرحال جو بھی ہو۔ دوسرے اعتبار سے آئیے، جب لڑکیاں تھیں تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو بعنوان سکون، سرکار سید الشہداء کو اپنی اس بچی سے بے انتہا سکون محسوس ہوتا تھا، لہٰذا اس لیے ان کا لقب سکینہ، ورنہ نام اصل فاطمہ تھا۔ جناب سکینہ نے واقعی جو بھی آپ کی عمر تھی میدان کربلا میں، اور اس کے بعد پھر وہ جو اسیری کے مراحل کو گزارا ہے، جس طریقے سے جناب علی اصغر کا میدان کربلا اور اس جنگ میں ہونا بہت ساری چیزوں کو کلیئر کرتا ہے، اسی طریقے سے جناب سکینہ کا ان مرحلوں سے گزر کے یزید کے دربار تک جانا بہت ساری چیزوں کو کلیئر کرتا ہے۔ لہٰذا تاریخ میں جناب سکینہ کے بعض ایسے اشعار محفوظ ہیں کہ جن میں آپ نے بہت ساری چیزوں کو بیان کر دیا، اشعار موجود ہیں۔ یہ دونوں شخصیت کہ جنہوں نے بہت ہی مختصر سے اقدام سے بہت بڑے مرحلے کو حل کر دیا۔ آئیے اب اس آیت شریفہ پہ گفتگو کریں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔
کربلا کی جنگ وہ جنگ تھی کہ جس میں باطل حق کو ختم کرنا چاہتا تھا. یہی تو مسئلہ تھا نا. اور یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے، اس کے پہلے بھی تھا اور وہ آخری بھی نہیں تھا، اس کے بعد بھی کوشش کی. اس طرح کے جتنے بھی معرکے تھے، چاہے وہ کربلا کے میدان میں ہوں، چاہے کربلا سے پہلے ہوں، چاہے کربلا کے بعد ہوں، اور آج بھی یزید صفات لوگ یا اس کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام کو ختم کر دیں. یزید اتنی بڑی اس کی حکومت تھی. آج اگر آپ دیکھیں تو جو یزید جس ملک پہ حکومت کر رہا تھا، آج اس میں کئی ملک ہیں. نے یہ اشارہ پہلے بھی کیا، جغرافیہ کے اعتبار سے ہمارے جوان جا کے دیکھیں کہ کتنی بڑی حکومت تھی. اتنی بڑی حکومت، اسی حساب سے خزانہ بیت المال، اسی حساب سے فوج، خود اس کا ظالم و جابر ہونا، اور خود حماقت بھی اس چیز کو اور بڑھاتی ہے. یہ ساری چیزیں، اس کے باوجود ایک سرکار سید الشہداء کے وجود سے اپنی حکومت کو غیر محفوظ محسوس کر رہا تھا. یہ سوچنے کی چیز ہے، لمحہ فکریہ ہے. ایک سرکار سید الشہداء کے وجود سے. اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس مسئلے میں یزید اور اس کے باپ حاکم شام میں نظریاتی اعتبار سے اختلاف تھا، کیونکہ معاویہ یزید سے یہ کہہ کے گیا تھا کہ دیکھو ان سے جو معاملہ رکھنا بہت سنبھل کے اور سوجھ بوجھ کے رکھنا. معاویہ نے اس پہ عمل کیا تھا حاکم شام نے. اپنی زندگی میں جب وہ یزید کے حکومت کے لیے مقدمات فراہم کر رہا تھا، حالات بنانا چاہ رہا تھا، تو ایک مرتبہ یزید کو لے کے مدینے آیا، اور آنے کے بعد چاہا کہ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور یزید کے بیعت اور اس طریقے سے جیسے آج جیسے سعودی وغیرہ میں ولی عہد بعنوان ولی عہد پیش کیا جائے اور لوگوں کے سامنے لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کیا جائے کہ ہمارے بعد یہ حکومت ہے. اس وقت سرکار سید الشہداء نے ان دونوں باپ بیٹے کے سامنے جن الفاظ سے یزید کو یاد کیا ہے وہ نہایت توہین آمیز الفاظ تھے، نہایت یزید کی توہین. لیکن ان توہین آمیز الفاظ میں کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ جو مثلا ہم لوگوں کے جذبات میں آ کے غلط جھوٹ، نہیں، وہی جو یزید کے صفات تھے انہی کو بیان کیا. یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ اس وقت جب کہ کمیونیکیشن اتنا اچھا نہیں تھا، اس وقت سرکار سید الشہداء کو یزید کے بارے میں اتنی دقیق معلومات تھی. لہٰذا آج ہم کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات رکھنی چاہیے. جس وقت سرکار سید الشہداء نے اس طریقے سے حاکم شام کی بات کی مخالفت کی اور اس مدعے کی مخالفت کی، اس وقت حاکم شام کی ہمت نہیں پڑی کہ سرکار سید الشہداء کے مقابلے میں ایک لفظ بولتا. اس پالیٹکس کو وہ یزید سے چاہتا تھا. یہ ہم نے واقعہ پیش کرنا مقصد نہیں تھا، اس نقطے کو پیش کرنا چاہتے تھے. یہ پالیٹکس وہ اپنے بیٹے سے چاہتا تھا اور اسی کی طرف اس نے وصیت کی تھی یا نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو. لیکن یزید اس پالیٹکس کو چھوڑ کے دوسری پالیٹکس پہ آیا اور اس نے سامنے سے مقابلہ کیا. غیر محفوظ تو دونوں سمجھتے تھے، باپ بھی سمجھ رہا تھا اور بیٹا بھی سمجھ رہا تھا، لیکن مقابلے کے انداز میں دونوں میں فرق تھا. لہٰذا باپ کسی اور اعتبار سے مقابلہ کرنا چاہ رہا تھا، جس اعتبار سے اس نے کیا اس کی پوری زندگی گزر گئی تھی اسلام اور اسلام کے نمائندوں کے مقابلے میں، اور نہ جانے کتنی اس نے شکست دیکھی تھی، سب کچھ تھا. شام میں اس نے ایک پوری فضا تیار کر کے رکھی تھی، افراد تیار کر کے رکھے تھے، ان کی فکریں تیار کر کے رکھی تھیں، اور یہ ساری چیزیں واقعی یزید کے لیے مددگار ثابت ہوتی تھی. لیکن واقعی سرکار سید الشہداء اور ان کے جانثار ساتھی کہ جو کربلا میں تھے اور بعد میں جو شام تک آئے ہیں، انہوں نے یہ باپ بیٹے دونوں کی سازشوں کو کہ جو کافی عرصے سے تھیں، جب سے ان کی حکومت کی بنیاد تھی، ان سارے معاملات کو کچھ دنوں میں، کچھ دن سے مطلب نہیں کہ ہفتہ 10 دن، 1-2 دن قافلہ آیا ہے، پورے گلیوں میں گھماتے ہوئے لے گئے ہیں، اور شام کے دربار تک پہنچنے میں اس ساری محنت پہ پانی پھیر دیا، اس ساری محنت پہ پانی پھیر دیا.
یہ وہ افراد ہیں، چاہے وہ جناب سکینہ ہوں یا مثلا دوسرے اسیران کربلا ہوں کہ جنہوں نے جس آیت شریفہ کو ہم نے پیش کیا، اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ یزید و یزید جیسے لوگ جب اپنے کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی لڑائی اصل امام حسین سے نہیں ہے، اصل ان کی لڑائی اسلام سے. امام حسین تو وارث دین ہے نا، اس لیے لڑائی ہے. اصل لڑائی اللہ کے دین سے، اللہ کے نظام سے. آج بھی جو لوگ نمائندگان اسلام کے مقابلے میں آ رہے ہیں، ان کی اصل لڑائی اسلام ان افراد سے نہیں ہے، ان کی اصل لڑائی اسلام سے. ایسے جتنے بھی واقعات ہوں، چاہے کل ہوئے ہوں چاہے آج. اسرائیل کی کیا کوشش ہے؟ دیکھیں، یہ تاریخ کی چیز کو صرف تاریخ کی حد تک محدود کریں گے تو اصلاً جو حقیقی شکل ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. امریکہ کی کیا کوشش ہے، اس سے پہلے کی حکومتوں کی کیا کوشش تھی، آنے والے وقت میں حالات کس طرف جا رہے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں. انہوں نے ایک پوری عمر اس بات پہ گزاری ہے کہ کس طریقے سے اسلام کو ختم کیا جائے، لہٰذا اسلامی ممالک کو خریدا، اس کے حکمران کو خریدا، اسلام میں تبدیلی پیدا کی، فکر کو تبدیل کی. اسی لیے ایک عرصے سے لوگ بضد ہیں کہ قرآن میں کچھ آیتوں کو تبدیل کیا جائے، قرآن کو سینسر کیا جائے. اسی لیے قرآن کو سمجھنے سے لوگوں کو دور کیا گیا. یہ سازش ہے، یوں ہی نہیں ہے. لوگوں کو ان ساری چیزوں سے دور کیا جانا یہ اسی لیے ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے اسلام کو بھی اپنے اعتبار سے لے کے چلیں. یہ کام امریکہ نے کیا، یہ کام اسرائیل نے کیا. خوب یہ مثال ذہن میں رکھیں آپ، اس وقت کی بھی مثال مصداق اور آج کی وقت کا بھی مصداق. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ سے پھونک مار کے بجھا دیں. نور اللہ کیا ہے؟ اللہ کی روشنی. اللہ کی روشنی کیا ہے؟ اللہ کا نظام، اللہ کا دین. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پھونک مار کے اللہ کے نور کو بجھا دیں. اب یہاں پہ تفسیر میں جائیں تو تفصیلی چیزیں ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں اس تفصیل میں جانا، اس لیے کہ نور اللہ کی مثال اگر دنیا میں دی جائے تو حد عقل سورج ہے کہ در واقع نہیں ہے. نور اللہ سورج سے بڑی چیز ہے. اور دشمن کی مثال خود قرآن نے دے دی ہے کہ منہ سے پھونک مار کے. ابھی آپ تصور کیجئے کہ مثلا دن میں 10 بجے 12 بجے آپ گزر رہے ہوں، ایک آدمی کھڑا ہوا اور پھونک رہا ہو آسمان کی طرف. کیا کہتا ہے؟ بھائی سورج ہے، گرمی سے پریشان ہو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ایک مرتبہ پھونک کے بجھا دیں اس کو تاکہ تھوڑا سا کنٹرول ہو جائے. اسلام کی مخالفت اتنی ہی مضحکہ خیز ہے کہ بچے ہنسیں اس پہ، اتنی ہی مضحکہ خیز ہے. اس پوری حکومت کے سامنے کے ساتھ یزید 6 مہینے کے لیے اصغر کا مقابلہ نہیں کر پایا. یہی تو مثال ہوئی نا، اللہ کے نور اور پھونک کے مقابلے کی اگر آپ مثال دیکھیں تو وہ 6 مہینے کے علی اصغر کا مقابلہ نہیں کر پائے. جن لوگوں کو اسیر کیا تھا ان خواتین کا مقابلہ نہیں کر پایا. یہ جو شخصیات ہیں نظام اسلام کے ساتھ ہیں، دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں چونکہ نور الہی سے منسلک ہیں لہٰذا وہ طاقت پائی جاتی ہے جو اللہ کی دی ہوئی طاقت. مقابلے میں آنے والا ختم کرنے کے ان تمناؤں کے ساتھ کتنی ہی طاقت کے ساتھ کیوں نہ ہو، اس کی مثال صرف ایک پھونک کی. اس پھونک سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور آیت اتنا ہی اگر آیت کہتی تو بات مکمل ہو جاتی اور اس میں ذرا بھی کوئی چیز باقی نہیں تھی، لیکن آیت نے آگے اور کلیئر کیا. وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے، یعنی اللہ اس بات کے علاوہ اور کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے
کہ اپنے اس نور کو کمپلیٹ کر دے، مکمل کر دے. تم کتنی بھی پھونک، ابھی یہ پھونک ہے نا، آج بھی جو یہ سازشیں چل رہی ہیں یہ سب پھونک ہے دشمن کی. ظاہری اعتبار سے دیکھیے، امریکہ سپر پاور، اس نے دنیا سے کہلوا لیا، بظاہر منوا لیا، اسرائیل نے منوا لیا، پوری کوشش کر ڈالی، سب لوگوں نے مل کے چاہا کہ اسلام کے نظام کو ختم کر دیں، سب کچھ کر دیں، لیکن ایک پھونک سے زیادہ ان کی اوقات نہیں تھی سامنے. مذہب کو لے کے اگر آپ تھوڑا سا تاریخ پہ نظر ڈالیے، مذہب کو لے کے اگر آپ دیکھیے تو کچھ دنوں پہلے، یعنی کچھ سال پہلے، جو لوگ پرانے ہیں وہ ان کو ذہن میں ہوگا، رشیا کا کیا عالم تھا بعنوان مذہب. جس وقت امام خمینی نے رشیا کو خط لکھا ہے اور جن چیزوں کو پیش کیا تھا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. عین ممکن ہے کہ امام خمینی کی نگاہ اسی پہ ہو کہ دیکھو یہ نور خدا ہے، اس کے مقابلے میں ہوگا، اور وہ خط من و ان صحیح ثابت ہوا. آج کیا حال ہوا؟ خوب اس وقت امریکہ کا وجود تھا، یہی دو تو تھے نا سپر پاور. دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی، یا رشیا کی پناہ میں چلے جاؤ یا امریکہ کی پناہ میں چلے جاؤ. امریکہ کے کیا حالات ہیں آج؟ آدمی لیپا پوتی کر کے اپنے آپ کو چھپا لے جائے تو یہ احمقوں اور جاہلوں کو تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کے وہ بہت سارے لوگ کہ جو دقت کے ساتھ نگاہ رکھتے ہیں اور حالات حاضرہ پہ انالائز کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ امریکہ دن بدن کس پستی کی طرف جا رہا ہے اور کس بربادی کی طرف جا رہا ہے. اسرائیل بڑے آب و تاب سے اس کو لانچ کیا گیا، لایا گیا، اور آنے کے بعد یہ سب سے منا دیا گیا کہ سپر پاور ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب کچھ. ہر کچھ دنوں کے بعد یہ نیوز آتی ہے. ابھی بھی چونکہ اتنا وقت نہیں رہتا جمعے میں ان ساری چیزوں کو پیش کریں تو کئی گھنٹے تو حالات حاضرہ پہ گفتگو ہے. ہر کچھ دنوں کے بعد یہ نیوز آتی ہے کہ اسرائیل سے یہودی پھر ایک مرتبہ زور ہو گیا بھاگنے کا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی تک رکے تھے، نہیں، جب موقع ملتا ہے تو بھاگتے. خود یہودیوں کو اسرائیل کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. یہ چمچوں کی بات چھوڑیں، وہ تو ہوتے ہی احمق ہے، احمق نہ ہوتے چمچے کیوں ہوتے؟ چمچوں کے تو کوئی شمار نہیں ہوتا. لہٰذا اگر جو چمچ گیری قسم کے ملک اگر تعریف کریں تو ان کی تعریف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے. لہٰذا یہ جو فہرست ہے یہ پھونک مارنے والوں کی فہرست ہے کہ جو گزرے ہوئے حالات میں ایک ایک کر کے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تباہی کی طرف نہیں جا رہا ہے تو آج نہیں کل اس کا نام اسی فہرست میں ہوگا. اس لیے کہ اللہ اس کے علاوہ کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کرے. اور اللہ کے نور کے تمام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس نور کے کمپلیٹ ہونے میں رکاوٹ بنے گا جل جائے گا. اس سے اچھا کیا ہے؟ جل جائے گا. اس نور کے تمام کرنے میں اگر ایک چھوٹا سا بچہ کہ جو چل بھی نہ سکتا ہو وہ قدم بڑھا دے تو پوری لشکر یزید کو، پوری فوج یزید کو بھی اس کے سامنے رونا پڑے گا. پوری فوج یزید کو اس کے سامنے رونا پڑے گا. یہ تاریخ اور آیت کو دیکھتے ہوئے جو میسج ہے اس پورے واقعے کا، اس پوری داستان کا، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے. لہٰذا اللہ نے یہ طے کیا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایسی صورت میں بس بات کو ہم سمیٹیں، ختم کریں. ہم اور کچھ پوائنٹ چاہتے تھے پیش کرنا، لیکن ابھی دوسرے پوائنٹ چھیڑیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. کربلا کی وہ داستان اور تاریخ اور تحریک ہے کہ جو مسئلہ صرف جنگ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے ہماری. جنگ مجبوری ہے. کربلا داستان ہے ایک نظام کے بقا کی، نظام کے حفاظت کی. ہماری عزاداری کو نظام سے الگ نہیں ہونا چاہیے، سسٹم سے الگ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہماری عزاداری سسٹم سے الگ ہو جائے تو پھر اصل مقصد سے دور ہو جائے گی. یہ اتنی عظیم شہادت، چھوٹی شہادت نہیں ہے کہ
ایک باپ، ضعیف باپ، ان سارے حالات میں جب کہ اتنی ساری قربانیوں کو دے چکا ہو، خود زخموں سے چور نہ کتنے تیر اور سارے زخموں کے بعد پیاس سے ٹوٹ رہا ہو، اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے آئے اور اپنی آغوش میں تیر لگتے دیکھے اور صبر کرے اس پہ. کس چیز کے لیے قربانی دی ہے؟ کو جواب دینا پڑے گا اس بات پہ. امام حسین نے یہ عظیم قربانی کس چیز کے لیے دی ہے؟ وہ کون سی امانت تھی کہ جس امانت کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے گھر والوں کی شہادت کو برداشت کیا، لیکن امانت میں ذرا سا کمی ہونے کو برداشت نہیں کیا؟ کس چیز کی بقا کے لیے جناب علی اصغر شہید ہوئے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس پہ، اس لیے کہ جس راستے میں جناب علی اصغر، جناب علی اکبر، جناب عباس جیسے لوگ قربانی دے سکتے ہیں اور شہید ہو سکتے ہیں، تو ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے تو باعث شرف ہوگا کہ اس راستے پہ شہادت اور قربانی کا موقع مل جائے، باعث کمال ہوگا. اس مسئلے کی طرف بہرحال یہ ایک بات ہے، نہیں ہم عرض کرنا چاہتے تھے لیکن ابھی ذہن میں آ گئی، لہٰذا عرض کرتے چلے کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس کی طرف توجہ ضروری ہے کہ بہت سے موقع پہ اصل مفہوم سے ہم دور ہو جاتے ہیں، ظاہری شکل رہ جاتی ہے، ظاہری شکل نظام کو نہیں بچاتی. جناب علی اصغر کی مثلاً یاد ایک مرتبہ یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے، لہٰذا جناب علی اصغر کے یقیناً ان کے شہادت پہ سب کو افسوس ہے. تو اس افسوس کا تقاضا کیا؟ جن چیزوں کو بچایا گیا وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے نا. اگر وہ چیزیں جو بچائی گئی ہیں نہیں ہیں تو پھر یہ ظاہری چیز ہے. ابھی ہم آپ کو ایک سامنے کی مثال دیں یہیں کی. بہت خوبصورت ایک شعر پڑھا حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آخر میں ایک مصرع تھا اس کا کہ بتا تو نے بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، ہے نا. وہ پورا ایک مقدمہ تھا. اللہ نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ کیا، یہ کیا، سب کچھ تم اشرف المخلوقات، تو سب کچھ تمہارے لیے. پھر آخر میں جو آخری مصرع ہے وہ اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے، نتیجہ ہے، سوال ہے. در واقع وہ مصرع دعوت فکر ہے. بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. اس کلام کے دو پہلو ہیں. ایک جس شاعر نے بھی کہا ہے، بہت خوبصورتی سے کہا ہے، بہت اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، بہت سجا ہوا ہے. لہٰذا فطری چیز ہے کہ جب کوئی اچھا کلام سامنے آتا ہے تو انسان کو اچھا لگتا ہے اور انسان تعریف کرتا ہے. اس پہ بھی خوب تعریف ہوتی ہے جب بھی پڑھا جاتا ہے، جہاں بھی پڑھا جاتا ہے، بہت اچھا ہے، کوئی بری چیز بھی نہیں، اچھی چیز ہے نا. اس کا دوسرا پہلو جو اصل مقصد ہے کلام کا ہونا بھی چاہیے. بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، دعوت فکر ہے. اس جگہ پہ آ کے انسان کو فکر میں ڈوب جانا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم نے وہ کیا کہ نہیں کیا. آیا ہر سننے والا فکر کرتا ہے؟ آج جو ہمارے پاس مشکل ہے، جو ابھی مولانا نے ایک شعر پڑھا کہ ممبر سے اور اس طریقے سے غلط میسج، ایک شکل وہ جاتی ہے کہ جو اس کلام کو خوبصورت بناتی ہے، ایک شکل وہ ہے کہ جو دعوت فکر دیتی ہے، میسج دیتی ہے. کون سی چیز لوگوں کو زیادہ ان تک پہنچ رہی ہے اور لوگ زیادہ اس کو کیچ کر رہے ہیں؟ اگر لوگ اس ظواہر میں محدود ہو کے رہ جا رہے ہیں اور صرف مزہ، تو یہ اصل مقصد نہیں ہے. اس سے کربلا کی تحریک ایک نسل سے دوسری نسل تک ٹرانسفر نہیں ہوگی. کس سے ٹرانسفر ہوگی؟ مفہوم سے، تحریک سے، دعوت فکر سے. مجلس کے بعد، محفل کے بعد، گفتگو کے بعد انسان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. ویسے ہی صرف اتنی بڑی بڑی قربانیاں اس لیے ہوئی ہیں کہ ہم کو اس بزم میں بیٹھ کے اچھا لگے کہ میں نے کیا کہنا، بہت اچھا کلام پڑھ دیا، بہت اچھا سلام پڑھ دیا، بہت اچھا نوحہ پڑھ دیا، بہت اچھے ماتم ہو گئے، بہت اچھی انجمن تھی، بہت اس کے لیے. اتنے سارے عظیم لوگ
جن کی دنیا میں مثال نہیں تھی. اس لیے شہید ہوئے ہیں کہ مثلا ہم کو کلام اچھا لگے, ہم کو گفتگو اچھی لگے. اسی لیے اب یہ ایک الگ پہلو ہے, ہم صرف اس کو ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اسی لیے بغیر علم کے فن شاعری اس وقت تک میسج پہنچا ہی نہیں سکتی ہے جب تک شاعر کے اندر علم نہ ہو. فن خطابت اس وقت تک میسج پہنچا ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ خطیب کے اندر علم نہ ہو. مقرر اور مبلغ میں فرق ہوتا ہے. جس کے اندر تقریر کا فن ہوتا ہے اس کو مقرر کہا جاتا ہے. مبلغ اسے کہتے ہیں جو اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے. ضروری نہیں ہے کہ ہر مقرر مبلغ بھی ہو. اس فرق کو ہم پہچانیں. لہذا یہ کربلا کے ویلوز, یہ کربلا کی دعوت, جس نظام کی حفاظت, یہ نور الہی کی, خوب اللہ نے تو وعدہ کیا ہے. اللہ اس کے علاوہ کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ وہ اپنے نور کو کمپلیٹ کرے گا. نور کمپلیٹ ہوگا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بڑی بڑی طاقتیں برباد ہوتی نظر آ گئی ہیں, لیکن ہمارا کیا؟ ہم ان سارے معاملات میں کس جگہ پہ؟ اگر ہم ان سارے معاملات میں اس جگہ پہ ہیں کہ ان چیزوں میں ہم ایک وسیلہ بن جائیں, ذریعہ بن جائیں, تو یہ نور کے تمام کرنے میں, کمپلیٹ کرنے میں جو ہمارا ذرا سا بھی تعاون ہوگا, ذرا سی بھی کوشش ہوگی, یہ ہمارے لیے باعث شرف ہوگی. کام تو ہوگا, ایسا نہیں کہ کام نہیں ہوگا, کام نہیں رکنے والا, مکمل ہوگا. کتنے لوگ مخالفت کریں, کچھ بھی کریں, کام ہونے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس فہرست میں ہیں کہ نہیں. اور اگر آج جبکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پردہ غیب میں ہیں اور اس وقت ہم اللہ کے نور کو تمام کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کل ظہور کے بعد پھر کیسے کریں گے؟ ہمارا تو مزاج الگ ہوگا, ہمارا راستہ ہی الگ ہوگا. یعنی آسان نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے شاید کوئی تبدیل ہو جائے, ایک دم یو ٹرن لے لے, اچھی بات ہے الحمدللہ, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. لہٰذا وہ الگ راستے پہ جائے گا, وہ الگ ٹریک پہ ہی جائے گا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسلام یہ نہیں ہے کہ مثلا محفل میں آگے اسلام کی بات کر لی, مجلس میں آگے اسلام کی بات کر لی, نماز میں آگے اسلام کی بات کر لی, پھر گئے کاروبار پہ تو اپنے مرضی سے کیا, تعلقات اپنی مرضی سے, روڈ پہ. خوب یہ دین نہیں ہے, یہ بے دینی ہے. یہ کلچر کہیں سے لے رہے ہیں, انداز کہیں سے لے رہے ہیں, فلاں چیز کہیں سے لے رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں میں تھوڑا سا دین بھی, اس کو دین نہیں کہتے ہیں, یہ دین نہیں ہے. لہٰذا بات جب اس جگہ تک آ گئی ہے تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ بہت اہم ہے اور ذمہ داری ہے ہماری. کچھ چیزیں ایسی ہیں انشاءاللہ ہمارے ذہن میں اس پہلو کو کبھی کسی موقع پہ پیش کرنے والے ہیں, اور انشاءاللہ تفصیل سے چونکہ ضمناً پیش کریں گے تو بات مکمل نہیں ہوگی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں, اس کے کیا حدود ہیں. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم مثلاً کر سکتے ہیں, اس بزم پہ جس کو ہم اصطلاحاً ممبر کہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بھی کسی چیز کے لیے بلا سکتے ہیں. نہیں, ہمارے اختیار میں نہیں, کیٹیگری طے کرنی ہوگی. اس لیے کہ یہ امانت ہے, یہ دین کی امانت ہے, اللہ کی امانت ہے, کربلا کی امانت ہے, دین کی راہ میں شہادت کے جام کو نوش کرنے والوں کی امانت, جنہوں نے خون بہایا ہے ان کی امانت ہے, جنہوں نے قربانی دی ہے ان کی امانت ہے. نہیں کہہ سکتے کوئی بھی آ جائے بول لے, ٹھیک ہے ہمیں اچھا لگتا ہے اس لیے بول رہا ہے, لوگ قبول کرتے ہیں اس لیے بول رہا ہے, لوگوں میں اچھا لگتا ہے اس لیے بول رہا ہے, لوگوں میں مقبولیت ہے. لوگوں کی بنیاد پہ تو نہیں طے ہوتا ہے منبر, پھر وہاں سے دین خراب ہوتا ہے, پھر کربلا نہیں پہنچتی ہے لوگوں تک. لہذا اگر اہل علم یہاں تک آئیں گے تو اصل واقعہ, اصل دین پہنچے گا.
اہل علم نہیں آئیں گے تو فن تو پہنچ سکتا ہے، دین کے پہنچنے میں سوچنا پڑے گا۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ فن کا پہنچانا ہے یا دین کا پہنچانا ہے؟ فن بری چیز نہیں ہے، اگر دین کے ساتھ ہو تو اچھی چیز ہے، پرابلم نہیں ہے فن سے، شرط یہ ہے لیکن دین کے ساتھ ہو۔ دین کو چھوڑ کے ہو تو پھر فن پہنچانے کے لیے تو اتنی قربانیاں نہیں دی گئی ہیں نا۔ جتنے لوگ شہید ہوئے جنہوں نے خون بہایا ہے، ایک انسان ایک پروگرام بھی کرتا ہے تو قربانی دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم پروگرام کر رہے ہیں تو یہ سکسیس ہو، کامیاب جائے۔ کچھ گھنٹے خرچ کرنے کے بعد انسان کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے کہ جو ہم نے کچھ گھنٹے خرچ کیے یہ ضائع نہ ہوں۔ جن لوگوں نے پوری زندگی خرچ کیا ہے، جنہوں نے پورا گھر اپنا اجاڑ دیا ہے، جن کی قربانیوں کی فہرست اتنی طولانی ہے کہ لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، ان کا بھی تو کچھ تقاضا ہے۔ اور اگر یہ دونوں فہرست مقابلے میں آ جائے کہ ہمارے کچھ گھنٹے اس سے بچتے ہوں کہ ان کی قربانی ضائع ہو جائے، تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ بچتے نہیں، نہ وہ ہم بچا رہے ہیں، بچے گا وہ، ہم نہیں بچا رہے، لہذا نہ یہ بچ رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے اسے بچانا پڑے گا۔ لہذا کربلا کے احیاء کی ضرورت ہے کہ اقدار کربلا کے ویلوز لوگوں تک پہنچے، دعوت فکر۔ ایک طرف جہاں پہ اشعار کی خوبصورتی ہے، اشعار میں سجا ہے، فن خطابت میں خوبصورتی ہے، الفاظ اچھے ہیں، وہ پہنچے، ٹھیک ہے، وہ ذریعہ ہے، وہ مقصد نہیں۔ وہیں دوسری طرف جہاں پہنچانے والے کی ذمہ داری ہے کہ پہنچائے، وہیں سننے والے کی ذمہ داری بھی ہے کہ جن چیزوں پہ دعوت فکر ہے جا کے وہ فکر کرے۔ مثلا رات میں بستر پہ لیٹیں تو سوچیں کہ مثلا اس چیز میں ہم کو کیا دعوت دی گئی ہے، کیا فکر ہے، ہمیں کیا سوچنا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے، اہداف کیا تھے، مقصد کیا تھا اس کا۔ حد اقل صرف اتنا ہی سوچنا ہے کہ مثلا ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے میدان کربلا میں کیوں اتنی قربانیاں دی۔ امام کے ناصر بننے کے لیے انصار کے صفات چاہیے، وہ انصار کے صفات فکر کے ذریعے ہوں گے، فن کے ذریعے نہیں ہوں گے۔ فن کے ذریعے سے صفات نہیں پیدا ہوتے ہیں، فکر کے ذریعے سے صفات پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا فکر کرنا مقصد، چونکہ بعد میں استحصال ہوتا ہے، میس یوز ہوتا ہے گفتگو کا، مقصد یہ نہیں تھا کہ کبھی کسی شاعر یا کسی خطیب کے خلاف کوئی گفتگو، نہیں، اچھی چیز ہے، شاعری اچھی چیز ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ توفیق دے کہ مثلا زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اس کلام کو پیش کریں۔ خطابت اچھی چیز ہے، لوگ آئیں اپنی گفتگو کو پیش کریں، لیکن نہ ایک طرف سے معیار سے کم ہونا چاہیے، دوسری طرف سے سننے والوں کو بھی فکر کرنا چاہیے۔ ادھر سے معیار سے کم نہ ہو تو وہ صرف مقصد نہیں، یہ ہم کو اس مقام تک پہنچائے گی۔ یہ تو بات ضمناً آ گئی نا، اصل یہ ہم کو اس مقام تک پہنچائے گی کہ اللہ اپنے نور کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے۔ سننے والے اگر اس راستے میں ساتھ بڑھیں گے تو وہ بھی اس کمپلیٹ کرنے میں مددگار ہوں گے، پڑھنے والا اگر اس معیار پہ ہوگا تو وہ بھی مددگار ہوگا، اور اگر نہیں تو یہ نور الہی ہے، اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہمارا تعاون ہے، جو ہم کو سعادت مل سکتی ہے وہ سعادت ہم کو نہیں ملے گی۔ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ بہترین پانی اور صاف و شفاف بہہ رہا ہے اور انسان پیاسا بیٹھا ہوا ہے، اس سے پی کے اپنی پیاس نہیں بجھا رہا، اس کو سوائے حماقت کے کچھ اور نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا آخر میں ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر یہ عرض کریں گے کہ یہ عظیم جو ولادت اور جو ذکر ہوتا ہے یہ ہمارے لیے دعوت فکر ہے، یہ ہمارے لیے دعوت عمل ہے، یہ ہمارے شعور کو بلند کرنے کی چیز ہے، یہ ہمارے اندر بصیرت کو پیدا کرنے کی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے ویلوز کو، اقدار کو آگے بڑھائیں، ڈیولپ کریں، کمال کی طرف لے کے جائیں، تاکہ اس سے ہم کچھ لے کے اپنے اندر اصلاح کو پیدا کریں، اپنے کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ جتنا ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں گے
اتنا ہی نور الہی کے شریک ہو جائیں گے، اور اگر نہیں لے کے گئے تو ہم اس سعادت سے محروم رہ جائیں گے، کہ جو کہ یقیناً ایک بہت بری چیز ہوگی ہمارے لیے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دیں، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دیں، پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دیں، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔